بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک نابین۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کا امتحان لے تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ ان تینوں کے ساتھ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کے چہرے پر برس کے داغ تھے، شکل بھی اچھی نہ تھی، لوگ اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ محفل میں بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو مجرم کی طرح محسوس کرتا تھا، اس لیے بڑا پریشان پھرتا تھا۔ اس کا کاروبار بھی نہیں چلتا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اسے کہا، بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں بڑی پریشانی ہے۔ پوچھا، کون سی پریشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے برس کے داغ ٹھیک کر دے، میرا چہرہ اس قابل ہو کہ میں لوگوں میں عزت کے ساتھ بیٹھ سکوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کاروبار ٹھیک کر دے تاکہ میں عزت کی روٹی کھا سکوں، میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی برس کی بیماری کو دور کر دیا اور اسے ایک اونٹنی عطا کی۔ اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ ان کا شمار امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اسے گنجا کہتے تھے۔ کاروبار بھی اچھا نہیں تھا، لہٰذا وہ پریشان رہتا تھا۔ اس آدمی نے پوچھا، سناؤ بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بس ایک تو سر پر بال نہیں ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے گا تاکہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گایوں کا مالک بن گیا اور وقت کے بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا اور پوچھا، سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بینائی عطا فرما دی اور اسے ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس کا شمار بھی امیر کبیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے۔ لوگوں میں بڑے چرچے تھے، بڑی عزتیں تھیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب صاحب ہیں، فلاں تو رانا صاحب ہیں۔ ان کا رہن سہن امیرانہ بن گیا، بڑے نوکر چاکر ہو گئے، دنیا کے مکان اور محل بنا لیے، بڑی عزتوں کی زندگی گزارنے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی فرشتہ پہلے آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دیں۔ یہ سن کر اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، اور میں خود امیر، میں نے بچپن میں فلاں جگہ زندگی گزار دی، تو میں تو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا،
میں نے تو بچپن سے دولت دیکھی ہے، ارے میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے یہ بات کر کے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا اچھا، پھر جیسے تم پہلے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا۔ مشیت خداوندی سے وہ پھر برس کی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئیں، جائیداد بھی ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے پاس کے گیا اور اسے کہا میں بڑا ہی غریب اور محتاج ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے کیسی بات کی؟ ارے میں بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کاروبار کیا، ایسا سودا کیا کہ مجھے اتنی بچت ہوئی، فلاں سودا کیا اتنی میں بچت ہوئی۔ میاں محنت سے کمایا ہے، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، تم ویسے ہی چل کر آ گئے ہو، بھوکے ننگے بن کر، تمہیں کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے یہ محنت کی کمائی کی ہے، کوئی آسمان سے ویسے ہی نہیں گر گیا، میں نے دن رات اس کے پیچھے محنت کی، تب ہمیں یہ ملا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو وہ آدمی کہنے لگا اچھا، جسے تم پہلے تھے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ اس کی گائیں سب مر گئیں۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی جائیداد نقصان کا شکار ہو کر ہاتھوں سے نکل گئی، اس کے سر کے بال بھی گر گئے اور وہ دوبارہ اسی حالت میں آ گیا جس میں پہلے تھا۔ پھر وہ تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا میاں میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا، لوگوں کے سامنے کچکول پکڑ جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی، آج دیکھو دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا روڈ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، میرے پاس اپنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگ گئی ہے۔ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو لے سکتے ہو، میں اپنی اوقات کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر کرم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات کو بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جا اللہ تیری عزت اور مال میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت مالداروں میں سے بن گیا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الانبیاء۔ جزاک اللہ خیرہ۔